بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات اسلامی مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات، بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، مغفرت اور تقدیروں کے فیصلے کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت، توبہ، نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف اور دعا میں گزارنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کے خاص نوافل کی بات کریں گے جو کہ صلاۃ الخیر ہے۔ صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز۔ یہ نماز 15 شعبان کی رات کی مشہور نماز ہے جسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ یہ نماز 100 رکعت پر مشتمل ہے جسے ہر 2 رکعت پر سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جو شخص اس نماز کو خلوص کے ساتھ ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر 100 رکعت پڑھنا مشکل ہو تو کم سے کم 10 یا 20 رکعت پڑھ لیں، لیکن اس رات کو بالکل خالی نہ جانے دیں۔ اگر زیادہ نوافل پڑھنا مشکل ہو تو 6 رکعت نفل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے: پہلی 2 رکعت رزق میں برکت اور حلالی کمائی کے لیے، دوسری 2 رکعت صحت تندرستی اور طویل عمر کے لیے، تیسری 2 رکعت ایمان پر استقامت اور اچھی موت کے لیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مثلاً سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک خاص نماز ہے جو گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے: 4 رکعت نماز ایک سلام یا 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح نماز کے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کریں۔ شب بارات کی رات قرآن کریم کی تلاوت کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ سورہ یاسین کو خاص طور پر اچھی تقدیر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ ملک کو عذاب قبر سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ دخان کو گناہوں کی معافی اور رحمت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ باقی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں آپ، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اس میں دعا اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں کیونکہ یہ قبر والوں کے لیے راحت کی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم کی آزاد کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، اس میں تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ کم از کم 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں۔ اگر استطاعت ہو تو 8 یا 12 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ 16 شعبان کا نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزہ نہ رکھو،
مگر جو پہلے سے روزہ رکھتا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ 15 شعبان کی رات عبادت، دعا، توبہ اور نوافل کے ذریعے گزارنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رزق میں برکت، ایمان کی سلامتی اور آخرت میں کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ رات ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اپنے اہل خانہ، دوستوں اور دوسروں کو بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔